إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. میرے محترم دینی بھائیوں، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے، خصوصاً فتنوں کے دور میں، اور ہر داعی اور مصلح کے لیے دعوت کے رخ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا حقیقت ہے جس کے جانے بغیر ایک انسان اپنے آپ کو صراط مستقیم پر باقی نہیں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کے جانے بغیر ایک داعی صحیح معنوں میں سماج کی اصلاح، لوگوں کی ہدایت کی کوشش کامیابی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا ہے، ادا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ کیا بنیادی نقطہ ہے، وہ کیا بنیادی بات ہے، حقیقت ہے جس کا جاننا ضروری ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ انسانی بگاڑ کی دو قسمیں ہیں، ایک فکری بگاڑ، علمی بگاڑ، سوچ کا بگاڑ، اور دوسرا عملی بگاڑ، عملی خرابی۔ انسان بگڑتے کیوں ہیں اور کس اعتبار سے بگڑتے ہیں؟ بگاڑ شیطان کی طرف سے گمراہی، خرابی کہاں سے آتی ہے، کن چیزوں میں آتی ہے؟ ایک انسان کی سوچ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے علم میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ دو، اس کے اعمال میں، چاہے وہ عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں یا دنیوی معاملات ہوں۔ دوسرا بگاڑ انسان کی عملی زندگی میں آتا ہے، اور اگر ان دونوں بگاڑ میں آدمی مبتلا ہو جائے تو اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ علمی بگاڑ کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، ایک کی بجائے 3 معبود مان لینا، اللہ کے اولاد ماننا، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسے وسائل تسلیم کر لینا جن کے بغیر انسان کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ عمل، نہ نجات ہوگی۔ علمی بگاڑ کی مثال ہے اپنے طور پر اللہ تک پہنچنے کے لیے ایسے اعمال گھڑ لینا جن کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے، بدعتیں ایجاد کرنا، یہ علمی بگاڑ ہے۔ اپنی عقل کی بنیاد پر عقائد، عبادات اور شرعی احکام گھڑنا، یہ انسان کے علمی بگاڑ کی مثال ہے۔ اور عملی اعتبار سے خرابی جو آتی ہے، ایک انسان کا تقصیر یا غلو کرنا۔ تقصیر کیا ہے؟ جتنا کرنا چاہیے اس سے کم کرنا۔ اور غلو کیا ہے؟ غلو جتنی حد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مقرر ہے اس حد کو پار کرنا، اپنی طرف سے غیر مطلوب اضافہ کرنا۔
اس کو غلو کہتے ہیں۔ جیسے ایک انسان کا 5 وقت کی نمازیں اس پر فرض ہیں، ایک آدمی کا ان نمازوں کا وقت پر پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا نہ کرنا، یہ تقصیر ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ عملی خرابی ہے۔ رمضان آ جائے، اپنی مرضی سے روزے رکھنا، مشقت کے ڈر سے کچھ روزے چھوڑ دینا، بزنس کی وجہ سے روزے چھوڑ دینا، یہ تقصیر ہے۔ مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ مال کی محبت کی وجہ سے پوری طور پر نہ دینا یا نہیں دینا، اصلاً نہیں دینا۔ حج موقع ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، وسائل و اسباب ہونے کے باوجود حج نہیں کرنا، مال کی محبت کی وجہ سے یا سفر کی مشقت کی وجہ سے، یہ تقصیر ہے۔ غلو اپنے طور پر ایسی راتوں میں جاگنا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، اپنی طرف سے اتنے اذکار کرنا، 1,00,000 کی تسبیح، 70,000 کی تسبیح، کوئی اصل نہیں ہے۔ ایسے اعمال اپنی طرف سے کرنا، خام خواہ کا مجاہدہ کرنا، بہت ساری حلال چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ بعض اوقات اللہ والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لینا ہے۔ کبھی گوشت حرام کرنا، کبھی کچھ مخصوص کھانے حرام کر دینا، کبھی بیوی سے رشتہ اپنے اوپر حرام کر لینا، 40 دن تک فلاں اتنی مدت تک اپنے اوپر اللہ کی حلال کو حرام کر لینا، یہ غلو ہے۔ یہ اس حد کو پار کر لینا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ بگاڑ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علمی بگاڑ اور دوسرا عملی بگاڑ، اور اس بگاڑ کی وجہ سے انسان برباد اور ہلاک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پر 2 وجہیں ہیں۔ علمی بگاڑ پیدا ہوتا ہے انسان کے علم کے ماخذ اور اصولوں کے بگاڑ کی وجہ سے۔ اس کو یاد رکھیں، بہت اہم باتیں ہیں، خصوصاً دعات کے لیے۔ اگر وہ یہ بات نہیں جانتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے، لیکن واقعی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کوشش کس طور پر کہاں کرنا ہے، اور نتائج آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے۔ علمی بگاڑ کیوں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ 2 وجہیں اس کی علماء نے ذکر کی ہیں۔ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پھیلا کر بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور عام طور سے اس کو دوسرے علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ علمی بگاڑ آتا ہے 2 وجوہات سے۔ ایک، آدمی کا ماخذ غلط ہو، وہ قصے کہانیوں کو دلیل بنانا شروع کر دے کہ فلاں قصے میں ایسا فلاں بزرگ نے کیا، دیکھو یہ دین ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو دلیل بنائیں جن کا استناد اسلام میں نہیں ہے، وہ جھوٹی اور ضعیف حدیثوں کو دلیل بنانے لگے۔ اس کا ماخذ غلط ہو، اس کا علم بے بنیاد ہو، وہ عقل کو مجرد دین کا ماخذ تسلیم کر لے، اس کی عقل میں جو آیا وہ صحیح، وہ باپ دادا کے طریقے کو دین بنا لے۔ ایسی چیز کو سورس آف نالج بنانا، ایسی چیز کو علمی ماخذ کے طور پر تسلیم کرنا جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جو خود دلیل کا محتاج ہے، اس کو دلیل بنا دینا۔ ایسے عالموں کو اپنا دلیل بنا لینا، اپنا رہنما بنا لینا جو خود دلیل دینے کے محتاج ہیں، جن کو دلیل دینی پڑے گی، وہ خود دلیل نہیں ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کتاب و سنت کے بالمقابل کسی اور شخصیت کو مستقل شارع کی حیثیت دے دینا کہ وہ جو کہے وہ شریعت۔ تو علمی بگاڑ کی ایک وجہ ہے ایسی چیزوں کو استناد بنا لینا، دلیل کی حیثیت دینا جو دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یا تو اصلاً وہ دلیل نہیں ہے، یا پھر دلیل کا حصہ ہیں لیکن معتبر نہیں ہے۔ جیسے رسول کی بات دلیل ہے، اب وہ دلیل بنا کر اس کو لے رہا ہے لیکن واقعی وہ حدیث معتبر نہیں ہے، تو رسول کے نام پر وہ بات لے رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک وجہ علمی بگاڑ کی ہے کہ ایسی چیز کو دلیل بنانا جو اسلام میں دلیل نہیں ہے۔
ایسے ذریعے سے علم حاصل کرنا جو غیر معتبر ہے، بے بنیاد ہے. یا دوسری وجہ کیا ہے؟ دلیل صحیح ہے لیکن اس دلیل کے فہم میں بگاڑ پیدا ہو جائے. یعنی قرآن کی آیت اس کے پاس ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ اختیار کرو. آیت قرآن کی ہے لیکن اس اور معتبر ہے، اس میں کوئی ضعیف اور صحیح کا مسئلہ قرآن کی آیتوں میں ہے نہیں ہے، لیکن اس آیت کا مطلب جو اس نے لیا ہے وہ اس کا اپنا ہے. بعض دلیل معتبر لیکن فہم غلط، ایسا فہم جو واقعی معتبر نہیں ہے، اپنے طور پر کچھ بھی مطلب لے لینا اور اس کے مطابق عمل شروع کر دینا. آپ احمد رضا خان صاحب کی کتاب دیکھیں، قبر پر اذان، ایک دلیل نہیں ہے، کئی دلیلیں ہیں، لیکن محض کسی چیز کا بطور دلیل پیش کرنا مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے نہیں. مثلا کوئی کہے کہ اللہ ایک ہے کی دلیل کیا ہے، کوئی کہے جواب میں کہے، اس کو جو یاد ہے وہی کہے گا انا اعطیناک الکوثر یا اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا یہ دلیل ہے؟ لیکن دلیل دی اس نے. آپ نے دلیل مانگی، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، اس نے دلیل دے دی انا اعطیناک الکوثر. کیا دلیل دے دینے سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ نہیں. مسئلہ تب ثابت ہوتا ہے چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، جب دلیل زیر بحث مسئلے کے مطابق ہو، ورنہ آدمی کسی بھی چیز سے کچھ بھی نکال سکتا ہے. ایک صاحب نے کہا کہ آمین بالسر، دیکھیے بگاڑ کہاں سے آتا ہے، ہم کو حل کہاں کرنا ہے. آمین بالسر کی دلیل کیا ہے؟ جو آپ کی آمین کی دلیل ہے وہی اس کو آہستہ پڑھنے کی دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ جب زمین پر بندے آمین کہتے ہیں اور آسمان میں فرشتے آمین کہتے ہیں اور ان کی آمین ایک دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. کہا کہ آمین بالسر کی دلیل ہے، آہستہ آمین کہنے کی دلیل ہے. کیا دلیل، کیوں دلیل بنی ہے، اسے کیسی بنی ہے؟ کہا کہ کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے، تو کہا کبھی آپ لوگوں کو آمین فرشتوں کی سننے آتی ہے؟ نہیں. تو کہا وہ آہستہ کہتے، تم بھی آہستہ کہو، کیونکہ ان کی موافق اگر آمین ہو جائے تو ان کی آمین کہنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے. آپ دیکھیے دلیل کہاں سے لی، اب دلیل تو دے دی، اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیا دلیل دے دینے سے بات ثابت ہوتی ہے. اب ایسے لوگوں سے سوال پوچھا جائے کہ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ مال خرچ کرنے والے کے مال کو اور بڑھا اور جو روک کر رکھے اس کے مال کو برباد کر، کبھی سنا ہے؟ فرشتوں کی ندا ہم نہیں سنتے ہیں، فرشتوں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے نہیں. اب وہ ندا لگاتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا اور روک کر رکھنے والے کے مال کو گھٹا دے. اب ندا کے باوجود بھی اس کی آواز سننے نہیں آتی ہے، تو معلوم ہوا کہ فرشتے اگر زور سے کہیں تب بھی نہیں سننے آتی، آہستہ کہیں تب بھی سننے نہیں آتی، فرشتوں کی بات سننے ہی نہیں آتی ہے. تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آہستہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا آہستہ کہنا، زور سے کہنا ہمارے لیے برابر ہے. اگر ہم ان کی باتیں سننے لگیں تو پھر انسان کوئی انکار کرنے والا باقی رہے گا. اب دیکھیے ایک آدمی نے دلیل دی، لیکن اس دلیل کا اس مسئلے، اس دعوے کے مطابق ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ اب انہوں نے دلیل لی اور خوش اور نعرے لگا رہے ہیں اس کے اوپر، وہ مطمئن ہو گئے اس سے. ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں. بگاڑ کب آتا ہے؟ جب ایک آدمی اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی معتبر بات کو لے لیتا ہے لیکن اس کا فہم غلط ہوتا ہے. علمی بگاڑ کے دو اسباب ہیں: غیر معتبر چیز کو دلیل بنانا اور معتبر چیز سے غلط مطلب لینا، اپنی مرضی سے کچھ بھی مطلب لینا ہے. اور عملی بگاڑ کیوں آتا ہے؟ یہ اصل موضوع ہمارا ہے. عملی بگاڑ کیوں آتا ہے؟ عملی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان
اپنے نفس کی ایسی تربیت نہیں کرتا ہے کہ وہ نفس شریعت کا، دین کا پابند ہو جائے۔ شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے گناہ نہیں کرا سکتا ہے۔ قیامت کے دن وہ کہے گا انما دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے کیا زبردستی کی تم پر؟ میں نے تم کو پکارا، تم آئے، تم اپنے پاؤں سے چل کے آئے، تم خود اپنے ارادے سے آئے، میں نے تم کو دعوت دی، مجھ کو برا مت کہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ کو ملامت کرتے ہو، مجھ کو ملامت مت کرو، مجھ کو برا مت کہو کہ اس نے بھٹکا دیا، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، تم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہو، کیونکہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ گاروں کے گناہ کی وجہ سے ان کی سزا ابلیس کو دی جائے، شیطان کو دی جائے کہ اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے۔ کیا ان کو سزا نہیں ملے گی جو گمراہ ہوئے؟ کیا ان کو سزا نہیں ملے گی جو اس کے دھوکے میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو گئے؟ ان کو بھی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکلف تھے اور یہ آزاد تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کیا۔ شیطان کی دعوت پر یہ اپنے کانوں سے سن کر، اپنی آنکھوں سے اس کے پیچھے دیکھ کر، اپنے قدموں سے اس کے پیچھے چل کر گئے ہیں۔ شراب کا پیالہ اس نے اٹھا کے ان کے حلق میں نہیں ڈالا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے بس اس نے ورغلایا، کتنا اچھا پی، اس نے دھوکہ دیا، اس نے دعوت دی، اس نے برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا، اس کے دل میں تمنائیں پیدا کی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس یعدہم ویمنیہم، وہ وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے۔ اس نے گناہوں کی دعوت دی اور اس کو ورغلایا، برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ اب اس کو اتنا اس نے برین واش کر دیا کہ اب اس نے یہ قابو میں نہیں رکھ پایا اپنے آپ کو۔ لذت کی طلب میں وہ شریعت کی حدوں کو بھول گیا، راحت کی طلب میں اس نے فرائض میں کوتاہی کر دی۔ دو ہی پرابلم ہیں عمل کے اعتبار سے۔ کیا ہوتا ہے؟ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں۔ ایک اللہ کے فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، روزے رمضان کے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں۔ اور کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، شراب مت پیو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ، غیبت اور جوا، سود، کچھ چیزیں ہیں جن سے رکنا ہے، نہیں کرنا ہے اس کو۔ اب شیطان کی کوشش کیا ہے؟ جو کرنا ہے اس میں کوتاہی اس کو نہیں کرنے دے گا، اور جو نہیں کرنا ہے اس میں آگے بڑھائے، کر، یہ کر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آدمی جانتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ شیطان ہم کو بھڑکاتا ہے، اس کے بھڑکاوے میں نہیں آنا چاہیے، گمراہ کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، اور موقع ملے تو اس پر لعنت بھی کرتے ہیں، اور قرأت سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن کیوں اس کے دھوکے میں آتے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یا تو علمی اعتبار سے وہ دھوکہ دے دیتا ہے، فہم کے اعتبار سے، یا پھر نفس کی وجہ سے آدمی کے دل میں ایمان اور اللہ کے اوپر یقین، آخرت کے یقین اور اللہ کی بات پر عمل کرنے کے جذبے میں کمی آ جاتی ہے۔ نفس انسان کو ورغلاتا ہے۔ نفس کی 2 کمزوریاں بہت بڑی ہیں۔ نمبر 1، نفس راحت چاہتا ہے۔ نمبر 2، نفس لذت چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ شاید اس کو مرتب سمجھ نہ پائیں بات کو، میں پھر سے اس کو سمجھاؤں گا آخر میں۔ نفس 2 چیزیں چاہتا ہے، ایک راحت، یہی راحت کی طلب ہے جس کی وجہ سے انسان فجر کی اذان سن کے بلینکٹ اپنے سر پر ڈال دیتا ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے۔ کیوں؟ راحت چاہیے۔ یہی راحت کی طلب ہے، مشقت کا ڈر ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے تکلیف اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، راحت چاہیے اس کو۔ آدمی روزے چھوڑتا ہے، آدمی بہت سارے احکام نہیں کرتا ہے، رشتہ داری کی ڈر کی وجہ سے، مخالفت کے خوف کی وجہ سے آدمی بہت سارے حکموں کو توڑ دیتا ہے، سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ راحت چاہیے، تکلیف نہیں چاہیے، تکلیف نہیں چاہیے، مصیبت نہیں چاہیے،
کون بلا مول لے. یہ جو نفس کی یعنی چاہت ہے راحت، تکلیف نہیں. اللہ کے حکموں کو، جو اللہ کے اوامر ہیں، ان کو توڑنے کی وجہ اکثر انسانوں کی نفس کی راحت طلبی ہوتی ہے، تکلیف سے بچنے کا اس کا جذبہ ہوتا ہے. اور دوسرا نفس کا عیب ہے، نفس کی شہوات اور لذات کی طلب ہے. لذتیں چاہتا ہے نفس، کبھی کھانے کی لذت، کبھی نگاہوں کی لذت، کبھی کانوں کی لذت، کبھی شرمگاہ کی لذت. یہ جو نفس کی لذت کی طلب ہے انسان کو حلال سے بڑھ کر حرام میں لے جاتی ہے، وہ معاصی میں لے جاتی ہے، گناہوں میں. منکرات، برائیاں کیوں کرتا ہے آدمی؟ نگاہ کی حفاظت، آدمی چاہتا ہے زینت دیکھے. بعض اوقات وہ زینت بھی دیکھتا ہے جو حرام ہے، دوسرے کی بہو بیٹیوں پہ نگاہ ڈالتا ہے. اب یہ وہ لذت ہے جو حرام ہے. اب نفس کیا کرتا ہے؟ ورغلا، دیکھ، پلٹ کے دیکھ. خصوصاً ایک خاص عمر میں اس کا بہت غلبہ انسان پر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کے لیے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ کا نیچا کرنا انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. اے نبی، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے، ان کا دل پاک رہے گا اس سے، ورنہ دل گندا ہو جاتا ہے، آدمی کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، اس سے ایمان کا نور بگڑ جاتا ہے، اس میں مان پڑ جاتا ہے، اللہ سے بعد پیدا ہو جاتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے. نگاہ کی حفاظت نہیں. کیوں؟ لذت کی طلب ہے. زبان، فلاں کی غیبت، جھوٹ، گانے، بےہودہ باتیں، بے فائدہ چیزیں، قبرستان میں بھی دنیا کی باتیں. لذت کی طلب ہے، انسان کی زبان رکتی نہیں. فلاں کی غیبت کر کے بہت مزہ آتا ہے، میں برا تو وہ بھی برا، بلکہ وہ برا میں اچھا. ثابت تکبر کی علامت ہے غیبت اور تکبر کا، اور یعنی اس طرح کی جو لذت ہے یہ آدمی کو جوڑ ہے اس کا. کان، گانے سننا، غیبت سننا، لذت محسوس ہوتی ہے. یہ حرام چیزوں کی طرف لذت. پیٹ کی لذت، منع کی ہوئی چیزیں حرام بھی کھاتا ہے. مال لوگوں کا ہڑپتا ہے، مال کی لذت. آدمی سود، دھوکہ، جھوٹ، غبن، غصب، یہ ساری چیزیں لذت جمع کرنا ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. مال جمع کرنا ہے، میرا مال، میرا مال. ساری گناہ آسان ہو جاتے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، ملاوٹ، یہ رشوت، سب کچھ. مال کی لذت، شرمگاہ کی لذت، زنا تک آدمی چلا جاتا ہے. تو نفس کی برائیوں میں سے دو برائیاں ہیں، ایک راحت کی طلب، دو لذت کی طلب، شہوت. راحت کی طلب فرائض میں کوتاہی پیدا کرتی ہے. کرنے کے کام، ارے چھوڑ، کہاں کرتا ہے، آرام کر، کیوں تکلیف اٹھاتا ہے، کرنے کے کاموں سے روکتا ہے نفس. اور شہوتوں کی طلب، لذتوں کی طلب انسان کو نہیں کرنے کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھیے، آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا کہ نہیں، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، کھاؤ اس میں سے، یہ بہت اچھا پھل ہے، فرشتے جیسے ہو جاؤ گے، بادشاہت ملے گی، ہمیشگی کی زندگی ملے گی. لَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. زمین میں ان کو برائیاں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. برا ہے میں بتاؤں گا یہ اچھا ہے، ان کو دھوکہ دوں گا، ان کے دلوں میں رغبت پیدا کروں گا، برائیوں کی، ممنوعات کی شہوات پیدا کروں گا. جا یہاں پہ، اللہ نے منع کیا، ارے بڑا آگے کر. لیکن آپ سوچیں گے پھر کیسے آدمی جاتا ہے جب اس کو معلوم ہے نہیں کرنا ہے، یہ برا ہے، اللہ نے جب منع کیا تو جاتا کیوں وہاں پہ، کرتا کیوں برا. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے
لیکن شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے، دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وعدے کرتا ہے، ارے بہت زندگی پڑی ہے تیرے پاس، ابھی سے داڑھی رکھتا ہے، یہ کوئی عمر ہے؟ اور بعض اوقات نانی بھی سناتی ہے، ابھی تو تیرا ہونا باقی ہے سب کچھ، ابھی سے داڑھی رکھ لیا، تیرے والد کو داڑھی ہے، بڑھاپے میں آ کے رکھی ہے، تو ابھی سے رکھ رہا ہے اس کو، یہ عمر ہے کوئی داڑھی رکھنے کی؟ جب بال سفید ہو جائیں تب داڑھی رکھتے ہیں۔ بہت سارے وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں سے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، شیاطین جنات کے علاوہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، دل میں اس کے برائیاں ڈالتے ہیں۔ وَيَعِدُهُمْ، بہت ٹائم ہے، عمر پڑی ہے نیکیاں کرنے کے لیے، تمنائیں دلاتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اور فلاں بزرگ بھی تو اپنے رشتے میں آتے ہیں، کہیں جا کے جڑتا ہے نسب ان سے، نبی کی سفارش مل جائے گی، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، فلاں پیر صاحب ہے، فلاں بابا ہے، فلاں 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 ہیں، جھوٹی تمنائیں دلاتا ہے کہ آج گناہ کر لے، کل شفیع المذنبین تجھ کو بچائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹی تمنائیں دلاتا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے تابع ہے، مجرد اور مطلق نہیں ہے۔ اللہ جہاں چاہے گا وہاں ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہو اور اسی پر مرا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور اللہ نے خود کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس کی چاہے گا مغفرت کرے گا۔ اگر سب کی مغفرت ہوتی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا جس کی چاہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی نہیں چاہے گا۔ اور توحید پر اعتماد کر کے گناہ کرنا توحید کی ناقدری اور توحید کی برائی ہے، توحید کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، امام ترمذی کی روایت ہے، یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، بعض اہل توحید کا لفظ اگر کسی کو دلیل کے طور پر دینا ہے، بعض اوقات ہم دلیلوں پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، مغز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے بعض اوقات قرآن کریم دلائل اور تردید کی کتاب بن جاتا ہے، وہ تذکیر کی کتاب ہمارے لیے نہیں بن پاتا ہے۔ فلاں چیز کی دلیل کہاں ہے؟ فلاں حدیث۔ فلاں کی دلیل کیا ہے؟ ان کا رد کہاں ہے؟ قرآن کی ساتھ میں۔ ان کا رد کہاں ہے؟ اس حدیث میں ہے۔ کیا قرآن و سنت صرف ردود کے لیے ہے؟ ہمارا رد کب ہوگا؟ ہم اپنی کوتاہیاں، اپنے دل کے یقین کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے قرآن و سنت کا استعمال کب کریں گے؟ اس کا مطالعہ ہم کب کریں گے کہ قرآن پڑھیں تاکہ میرے دل میں شفا ہو، میری بیماری کا علاج ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کب پڑھیں گے کہ جب صحابہ سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، وجلت منہ القلوب وظرفت منہ العیون، کی نگاہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دلوں میں کپ کپی اور یعنی دل دہل گئے ہمارے۔ یہ کب ہوگا؟ حدیثوں سے صحابہ کا ایسا ہوتا تھا۔ ہم نے اس قرآن و سنت کو ریفرنس بک بنا لیا ہے، وہ بھی اپنے لیے نہیں، تردید کے لیے۔ قرآن بلا شبہ دلائل کی کتاب ہے، ہمارے لیے وہی دلیل ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے، لیکن کیا وہ صرف تردید اور حوالوں کی کتاب ہے کہ فلاں چیز کا حوالہ، فلاں چیز کا حوالہ؟ ریفرنس بک ہمارے لیے ہے۔ کیا ہمارے ایمان کے لیے قرآن کریم نہیں ہے؟ کیا ہماری نصیحت اور ہماری اصلاح کے لیے نہیں ہے؟ کتنے لوگ اس وجہ سے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کھولتے ہیں تو بس فلاں چیز کے حوالے کے لیے کھولتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، واقعی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں کپ کپی چھا جاتی ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں
ایک قسم کا ڈر، خشیت، ادب، تعظیم، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس سے، اللہ کی عظمت سے، اپنی کوتاہیوں کے احساس سے، اللہ دیکھ رہا ہے کے احساس سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان پر پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن ایمان کے، یقین کے اضافے کی کتاب ہے، لیکن بعض اوقات انسان قساوت قلبی کی وجہ سے قرآن اس کے لیے بس ایک حوالوں کی کتاب بن جاتا ہے۔ فلاں کا رد کہاں ہے؟ اس صورت میں ہے۔ فلاں کے خلاف دلیل کہاں ہے؟ اس صورت میں ہے، وہ آیت ہے۔ فلاں کا رد کہاں ہے؟ اس حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو سنن نبی داؤد ہے، فلاں کتاب ہے۔ ہم بعض اوقات ردود میں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ یہاں سے عمل کی کوتاہی جنم لیتی ہے۔ آدمی سب کے بارے میں دوسروں کی تردید کے اعتبار سے پورا تیار ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنا محاسبہ نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنی اصلاح نہیں کر پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات، یاد رکھیں اس کو، بعض اوقات دوسروں کی تردید واقعی حق کے غلبے کے لیے ہونے کی بجائے اپنے نفس کی تسکین اور اپنی بڑائی کے ثابت کرنے کے لیے بھی ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے جیتنے میں۔ کسی کو ایک دم چپ کرا دیا تو کالر آدمی کا اونچا ہو جاتا ہے، نعرہ تکبیر۔ بعض اوقات دیکھیے، شیطان سے چوکنا رہنا بہت ضروری ہے۔ شیطان سب کے پیچھے لگے گا، ہم کو چھوڑ دے گا توحید والوں کو؟ یعنی جس کی جیب میں کچھ نہیں اس کے پیچھے تو جا رہا ہے چوری کے لیے، اور جو مالا مال ایک دم توحید بھر کے نکلا ہے، صراط مستقیم پر ہے، اس کو چھوڑ دے گا؟ شیطان بیٹھا کہاں ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ تو اب جو اس پہ چل رہا ہے اس کو خطرہ زیادہ ہے، جو بھٹک کے کہیں اور چلا گیا تو گیا وہ تو۔ لیکن وہ آدمی جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے اسی کو تو بولے گا نا یہاں جا۔ تو زیادہ خطرہ کس کے لیے ہے؟ گمراہ کے لیے ہے یا جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے اس کے لیے ہے؟ چور کس کے پیچھے لگتا ہے؟ خالی جیب والے کے پیچھے، جو بیچارہ اس کے 4 پابند لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے جائے گا؟ جس کو اپنی سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں اس کے پیچھے جائے گا؟ جس آدمی کے پاس اچھا بریف کیس بھر کے جا رہا ہے اور جیب بھی اس کی موٹی موٹی دکھ رہی ہے، اس کے پیچھے جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے توحید والے، اتباع والے زیادہ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم تو بیٹھ گئے نوح علیہ السلام کی کشتی میں، اب ہم آ گئے، اب کیا ڈرنے کی چیز ہے؟ اب تو ہم باقی سب جہنمی، ہم جنتی ہیں۔ یہ بہت ڈرنے کی چیز۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنا، صحابہ کا ڈرنا کیا معنی رکھتا تھا؟ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے 30 سے زیادہ کئی صحابہ کو دیکھا جو اپنے بارے میں جن کو نفاق کا خوف تھا، کہیں میں تو منافق نہیں۔ نافق حنظلہ آپ کو یاد ہوگا، لمبا واقعہ میں اشارہ اس کی طرف کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور گھر پہ جا کے دوسری کیفیت ہے، کیفیات کی تبدیلی، وہ اپنے ظاہر و باطن کے فرق کو نفاق سے تعبیر کرتے تھے۔ وہاں حال کچھ ہے نبی کے سامنے، یہاں حال کچھ اور ہے، تو یہ تو نفاق ہو گیا۔ نفاق کے معنی کیا ہے؟ ظاہر و باطن حالات کے فرق کو نفاق کہتے ہیں۔ باہر سے ایمان، تقوی، اندر سے فسق و فجور اور کفر۔ صحابہ ڈرتے تھے، اور ہم کیا ہو گئے آج؟ ہم اہل توحید ہیں، ہم فرقہ ناجیہ ہیں، بلا شبہ اصحاب الحدیث ہی فرقہ ناجیہ ہیں، لیکن کیا ہم اس میں آتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان تو فرقہ، مسلمان جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن واقعی ہم ویسے مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں جیسے اللہ کے پیمانے میں ہونے چاہیے؟ ہم فارم بھرتے وقت تو مسلم ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو ترازو ہے جس میں تولا جائے گا اس کے اعتبار سے مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اعتبار سے ہم کیسے ہیں؟ پھر وہ حدیثیں کہاں چلی گئیں
وہ مومن نہیں جو ایسا کرے، وہ مومن نہیں جس سے اس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ رہے، جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کیوں کہہ رہے اللہ کے نبی؟ یعنی ایمان لا کے بھی مومن نہیں، اس کے ایمان میں وہ بات نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ کامل الایمان نہیں ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ کمی ہے، ایسی کوتاہی ہے جس کی بنیاد پر اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں کامل تر مومن وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو۔ معلوم ہوا کہ صرف توحید کے اقرار کے ساتھ آدمی بے فکر ہو جائے اچھی بات نہیں ہے، اس کو اپنی عملی زندگی کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اعمال ایمان کی فرع ہیں اور اعمال ایمان کی تقویت اور تکمیل کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ اہل السنہ اصحاب الحدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ خالی ایمان ایمان ہے؟ خالی اقرار ایمان ہے؟ نہیں۔ خالی اعتقاد ایمان ہے؟ نہیں، بلکہ ہم قلب کے اعتقاد اور زبان کے اقرار اور بدن کے اعمال سب کو ایمان میں مانتے ہیں۔ ہم مرجئہ کی طرح صرف عقیدے کو یا اقرار کو ایمان نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دل کے یقین کو اور زبان کے اقرار کو اور اسی طرح سے بدن سے نکلنے والے اعمال کو سب کو ایمان میں مانتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان میں شامل کیا ہے۔ الایمان 77 شعبہ، ایک روایت میں 60 شعبہ ہے بخاری وغیرہ میں، کہ ایمان کی 70 اور اس سے کچھ زائد شاخیں ہیں، 60 اور اس سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے اس میں؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شعبہ کیا ہے ایمان کا؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ، اور حیا کیا ہے؟ حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ علماء نے کہا دیکھیے، پہلا قول ہے، دوسرا عمل ہے، اور حیا تیسرا انسان کی کیفیت اور اس کی صفت ہے۔ صفات بھی ایمان میں داخل ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دینا یہ کافی نہیں ہے، یا دل کا عقیدہ بس اتنا کافی نہیں ہے، اعمال بھی ایمان میں ہے۔ اس اعتبار سے اگر انسان کے اعمال میں بگاڑ ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اب سوچئے، نتیجہ نکلا کہ اس کے ایمان میں بگاڑ ہے، ایمان میں کمی ہے، ایمان میں خرابی ہے۔ قیامت کے دن لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے اور جہنم سے نکالے جائیں گے؟ جس کے دل میں 1 درہم کے بقدر ایمان ہو اس کو نکالا جائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اس کو نکالا جائے گا، جو کے برابر، اور یعنی اتنا کم ایمان چھوٹا کیسا ہوا اس کا؟ وہ گیا کیوں جہنم میں؟ آدمی کے اعمال کا اس کے ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ عمل کا بگاڑ انسان کے ایمان کے بگاڑ کا سبب۔ آدمی کے ایمان کی قوت سے اعمال میں جلا پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کے اعمال کا بگاڑ اس کے ایمان کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ یہ بالکل ایک سرکل ہے، سائیکل ہے یہ۔ قوی ایمان سے اچھے اعمال پیدا ہوتے ہیں، اچھے اعمال کے اہتمام سے ایمان پر اثر پڑتا ہے، اس طرح سے ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے آدمی۔ اور آدمی کا عمل بگڑتا ہے، اس کا برا اثر ایمان پر پڑتا ہے، اور آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اعمال میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے، برائی کے اندر تنزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ اس کے بعد بہت ضروری یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس کی تربیت کرے۔ اسی لیے شیخ الالبانی اپنی زندگی بھر یہی چلاتے رہے، 2 کام کرنے ہیں، ایک التصفیہ، 2 التربیہ۔ التصفیہ والتربیہ، آپ ان کی کئی خطابات آپ سنیں، ان کی آڈیوز ہیں، 1000 تقریباً تو ہیں اور 4000 ہیں جو ابھی بنے نہیں ہیں۔ ان کے شاگردوں نے ان کی تمام مجلسیں جمع کر لی، اور ہمارے تقریباً علماء یہی بولتے ہیں
التصفیہ والتربیہ، یا اس کو آپ التزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر انسان صحیح نہیں بن سکتا ہے۔ تصفیہ کیا ہے؟ اسلامی علوم میں بہت ساری غلط باتیں مل چکی ہیں، صحیح حدیثوں میں ضعیف حدیثیں، جھوٹی حدیثیں مل چکی ہیں، ایک عام آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے، اور وہ ان حدیثوں کو، غلط باتوں کو اپنے لیے عقیدہ اور عمل کا یعنی ذریعہ بنا لیتا ہے، بنیاد بنا لیتا ہے۔ اس کو الگ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ عمل کرنے کی حدیث ہے، یہ عمل نہیں کرنا ہے اس کے اوپر۔ آج لوگ کیوں، اب رات گئی ایک، کیوں عمل کیا لوگوں نے اس کے، رات بھر جاگے، اگلے دن روزہ رکھا اور قبرستان گئے، کیوں گئے؟ جو حدیثیں وہ کیا ہیں؟ معتبر نہیں ہیں، غیر معتبر چیز پر عمل کیا۔ التصفیہ کا تقاضا یہ ہے کہ داعی، دین پر عمل کرنے والے اور دین کی دعوت دینے والے لوگوں کو خبردار کریں، ان کو آگاہ کریں، ان کو علمی دلائل کے ساتھ بتائیں یہ بات دین میں ہے، یہ بات دین میں نہیں ہے۔ وہ حق اور باطل کو الگ کریں، وہ لوگوں کو واقعی سمجھائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان کے علمی بگاڑ کو دور کرنے کا نام التصفیہ ہے۔ پھر سے میں واپس آ رہا ہوں اصل بات کی طرف، علمی بگاڑ کو دور کرنے کا نام التصفیہ ہے، کہ اسلامی علوم میں، لوگوں کے عقائد میں، لوگوں کے دین میں کئی غلط باتیں بطور دین ان کے علم میں شامل ہو چکی ہیں۔ تصفیہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو واضح کیا جائے کیا دین ہے، کیا دین نہیں ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا معتبر ہے، کیا معتبر نہیں ہے، کیا ضعیف ہے، کیا صحیح ہے، کیا صحیح اصول ہیں، کیا اصول، کون سے اصول غلط ہیں، کون سا فہم صحیح ہے، کون سا فہم صحیح نہیں ہے۔ لوگ کیوں قبر کے اوپر لوگ ٹہنی لگا رہے ہیں؟ حدیث کہاں سے لے رہے ہیں؟ بخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر پر سے ہوا، وہاں آپ نے عذاب سنا اور آپ کو بتایا گیا عذاب ہو رہا ہے، آپ نے ٹہنی اس کو 2 ٹکڑے کیا اور ایک پر لگا دیا۔ کیوں؟ شاید کہ اس کے سوکھنے تک، جب تک یہ تر ہے، اللہ کی طرف سے ان پر عذاب میں تخفیف ہو۔ اب قوم نے شروع کر دیا، ٹہنی کا گلدستہ بنا دیا، ہار بنا دیا اور چادر بنا دی پھولوں کی، اور اس کو بجائے فاسقین کے کس پہ چڑھانے لگے؟ وہ جن کو خود مانتے ہیں کہ اللہ والے ہیں۔ فہم کہاں ہے؟ کون سا فہم ہے؟ آپ بتائیے ٹہنی اور ہار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کسی کے گلے میں ہار کی بجائے ٹہنیاں ڈال دی جائیں، کیا یہ ہار ہے؟ کہ اس کو ہار کہتے ہیں آپ؟ یہ لکڑیاں ہیں، یہ ٹہنیاں ہیں، اس کو ہار نہیں کہتے ہیں۔ پھر آپ چادر چڑھاتے ہیں پھولوں کی، تو ٹہنی نبی کی لیتے ہیں دلیل، اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ برابر نہیں، تو یہ برابر ہوئے کیسے؟ یعنی الٹا برابر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایسا کہ تو ہوتا ہے۔ غلط فہم ہے۔ اور جن کو صالحین مانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون صالح ہے کون نہیں ہے۔ آدمی اپنے گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں عام زندگی دیکھ کے بول سکتا ہے، لیکن حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے فلاں صاحب کو نہیں دیا، آپ نے ان کو مال نہیں دیا، عطا نہیں کیا، حالانکہ وہ مومن ہیں۔ آپ نے کہا مومن یا مسلم؟ پھر بیٹھے ان کو بے چینی ہوئی۔ پھر کہا اللہ کے رسول، آپ نے ان کو نہیں دیا جبکہ وہ مومن ہے۔ آپ نے کہا مومن ہے یا مسلم ہے؟ یعنی باطن کے بارے میں ہم کسی کے بارے میں بول سکتے ہیں، ایمان اندر ہوتا ہے، لیکن آدمی پر حکم مسلم کا لگایا جاتا ہے، کیونکہ آدمی کے اقرار اس کا سنائی دیتا ہے، اس کی نماز دکھائی دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں جو ہے اللہ کی راہ میں قتال کرے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ میں قتال کرتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن بعض لوگ دنیا میں جس کو شہید کہلایا گیا تھا کہ شہید ہے، قیامت کے دن کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ 3 لوگوں کو لایا جائے گا، میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگی حدیث، بارہا آپ نے سنی ہوگی، کہ قاری کو لایا جائے گا، اور سخی کو لایا جائے گا، بہت صدقہ کرنے والا، اور شہید کو لایا جائے گا جو دین کی خاطر لڑتے لڑتے قتل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس پہ نعمتیں اپنی ساری گنائے گا،
اور وہ اس سے پوچھے گا کیوں کیا یہ، ان کا کیا حق ادا کیا، ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تیری خاطر میں لڑا، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ کہا جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا تاکہ شہید کہلایا جائے، تیرا نام ہو، تو نے اللہ کی خاطر نہیں، اپنی ذات کو لوگوں کے بیچ میں فیمس کرنے کے لیے تو نے ایسا کیا۔ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں وہ شہید ہے، آخرت میں شہید نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی پر حکم لگ سکتا ہے، آخرت میں کیا حکم وہ الگ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو علم کا بگاڑ دنیا میں غلط باتوں کو دلیل ماننا یا صحیح باتوں کا غلط فہم لینا، یہ بگاڑ ہے، یہ علمی بگاڑ ہے، یہ فکری بگاڑ ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دعات کو حق و باطل کا صحیح فہم حاصل کر کے اور صحیح اور غلط کی تمیز امت کو کرانی پڑے گی، بلکہ انسانیت کو کرانی پڑے گی۔ کیا دلیل ہے، کیا نہیں ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کو کہتے ہیں التصفیہ۔ اور التربیہ کیا ہے، التزکیہ کیا ہے؟ کہ جو واقعی صحیح علم ہے، جو قابل اعتبار باتیں ہیں، جو واقعی دین ہے، اس کے جان لینے کے بعد اس پر عمل کرنے کی قوت انسان کے اندر پیدا کرنا، اس کا نام التربیہ ہے۔ کیونکہ راستہ جان لینا منزل کے پانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی راستہ جان لے، جیسے ایک آدمی دنیا میں دوائی جان لے، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور ڈاکٹر صاحب نے کہا دیکھو یہ صبح کی گولی، یہ دوپہر کی، یہ شام کی، یہ لال گولی، یہ پیلی گولی، نیلی گولی کھاؤ، تم کو شفا ملے گی انشاءاللہ بھی کہا۔ اب خوشی خوشی حضرت گھر پہ آئے اور پڑیا رکھ دی جیب میں، علاج ہوگا؟ علاج نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی کہے کیا بات ہے، طبیعت آپ کی سدھر رہی نہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے آپ، بولے دوائی معلوم ہے لیکن پھر بھی معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بولے آپ کو دوائی معلوم ہے، کھائی بھی ہے؟ بولے نہیں معلوم ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا اثر کیسے ہوگا؟ آپ دوائی جاننے سے آپ کو شفا ملے گی؟ نہیں، آپ کو دوائی کھانا پڑے گا، وہ بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے اوقات میں جیسے ڈاکٹر نے بتایا ہے۔ بولے اگر باندھ لے گلے میں تو؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں شفا ہے۔ بولے ڈاکٹر کی دوائی میں بھی اگر شفا ہے وہ بھی باندھ لو، اور قرآن میں ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے، تو شہد کی ایک بوتل بھی، چلو بوتل نہ صحیح شیشی باندھ لو، بوتل بہت بڑی ہوتی ہے، شیشی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے عطر کی شیشی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ باندھ لو بھائی گلے میں شہد، بھائی کیا کیا، کیا لٹکایا گلے میں؟ مارکیٹنگ تو نہیں کر رہے آپ شہد کی؟ جہاں جا رہے ہیں گلے میں شہد کی شیشی لٹکی ہوئی ہے۔ بولے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ کسی خاص بیماری کے بارے میں نہیں کہا تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ علی الاطلاق ہے، تو تمام بیماریوں سے شفا ہے، میں نے لٹکا لیا ہے۔ صحیح ہے، آیت صحیح ہے، لیکن فہم غلط ہے، فہم غلط ہے۔ قرآن شفا ہے، اب کوئی بھی آدمی کا بھائی شہد میں شفا ہے، لیکن شہد کا طریقہ ہے استعمال کا، لٹکانا طریقہ نہیں، پیو اس کو، زخم پہ لگاؤ، زخم پہ لگانے وہ ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے، پورا پانی چوس لیتا ہے، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ شہد کے بارے میں یعنی ڈاکٹرز نے بات کہی ہے، پینے سے اندر جراثیم ختم ہوتے ہیں، علاج ہے اس میں۔ اب اس کا طریقہ ہے استعمال کا، تو قرآن کا بھی تو طریقہ ہے، قرآن کو لٹکانے سے کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ ویسے جیسے کوئی آدمی ایناسن ہے یا کوئی اور دوائی ہے، اس کو مل کے اچھی طرح سے یہاں لگا دے، یہاں لگا دے، بولے ہاتھ بہت دکھ رہا ہے تو پین کلر لیا اور یہاں مل رہا ہے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو کہا بھائی کھاؤ، بولے پیٹ میں جاتی ہو تو یہاں دکھ رہا ہے مجھ کو، بولے پیٹ میں ہی جاتی ہے لیکن پیٹ سے کنیکشن ادھر کا ہے۔ ویسی آدمی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم میں شفا ہے۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے، شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، قرآن کریم ان کے لیے شفا ہے۔ ان فی الجسد مضغہ
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا لوتھڑا ہے، لمپ آف فلیش ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے، اس میں اصلاح ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، پورا بدن ٹھیک. اگر وہ بگڑ جائے پورے بدن میں بگاڑ آ جاتا ہے. اور وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ آدمی کا دل ہے. دل کا بگاڑ، کیونکہ دل سوچ کا، ایمان کا، یقین کا، افکار کا مرکز ہے. دل سوچتا ہے، دل سوچتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں عقل سوچتی ہے، یہ سوچتا ہے. اب دیکھیے بہت سارے نئے جو ماڈرن دائی ہمارے آ رہے ہیں تھوڑا گڑبڑ کر رہے ہیں. اسی لیے ہماری دعوت کیا ہے؟ یہ ہے قرآن سننا اینڈ سائنس. سائنس اپنی جگہ ہے، اس کو ادھر کہاں جوڑ رہے آپ؟ قرآن سنت اینڈ نیوٹن. ہماری دعوت یہ نہیں ہے. سائنس کو ہم قرآن و سنت کی صف میں کھڑے کریں. کیا ہے یہ جو خود آج کچھ کل کچھ ہے، اس کو ہم اللہ کی طرف سے آنے والے قطعی علم کے ساتھ جوڑیں گے؟ نہیں. ہماری دعوت کیا ہے؟ اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ. یہ ہماری دعوت ہے. کتاب و سنت کی اتباع اس امت کے سلف صالحین کے فہم کے مطابق. اگر ہم سائنس کو مستقل دلیل مان کے چلتے ہیں بہت بڑا فساد ہو سکتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو صفوں کی اصلاح یا صفوں کو صحیح کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کہا کہ اگر صف میں فاصلہ اور خلل رہ جائے تو شیطان صفوں کے بیچ میں آتا ہے. وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ جو شیطان ہے یہ وہ شیطان نہیں جو سینگ والا ہوتا ہے، یہ ریسزم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے اندر جو قومیت کا جذبہ ہوتا ہے، کالا گورا عرب عجم، یہ وہ چیز ہے جس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا. یہ شیطان واقعی شیطان نہیں ہے، گمراہی ہے. یہ ریسزم بکری کے بچے کی طرح آتا ہے. حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ گویا کہ وہ ایک بکری کا بچہ ہے جو خلل کے بیچ میں آتا ہے. کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ خلل سے داخل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی حقیقت پر محمول کی جائے گی جب تک کہ دوسرے نصوص سے کوئی اور معنی سامنے نہ آتے ہیں. ہم مانتے ہیں وہ بکری کے بچے کی طرح آتا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ واقعی وہ شیطان ہے، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ پھر آ کے بھاگتا ہے. پہلے تو اذان ہوتی ہے تو بھاگتے جاتا ہے اور ہوا نکل جاتی ہے اس کی. پھر جب اذان ختم ہوتی تو پھر آتا ہے، پھر اقامت ہوتی پھر بھاگتا ہے. پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے. واقعی شیطان کے بارے میں بات ہو رہی، ریسزم کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی عقل پرستی کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے. کیونکہ عقل کس کی عقل ہے؟ چھوٹے بھائی کی کہ بڑے بھائی کی؟ نانا کی یا پوتے کی؟ نواسے کی؟ کس کی عقل؟ عقلیں جو ہیں ہر ایک الگ ورژن ہے عقل کا، ہر ایک الگ سیمپل ہے عقل کا. کس کی عقل؟ اس کی عقل میں آ رہا، اس کی عقل میں نہیں آ رہا. تو فاتحہ اس کی عقل میں آ رہا، درگاہ اس کی عقل میں آ رہی، فلاں کی عقل میں کچھ اور آ رہا، ڈسکو اس کی عقل میں آ رہا ہے، برتھ ڈے منانا اس کی عقل میں آ رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے برتھ ڈے منانا کچھ غلط نہیں ہے. دیکھیے، ہاں برتھ ڈے اگر کسی بڑی شخصیت وہ عبادت کی طرف لے جاتا ہو تو غلط ہے. آپ بتائیے، من تشبہ بقوم فہو منہم کیا ہے؟ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. کیا دوسری قوموں سے یہ نہیں آیا ہے؟ اور تعجب ہے کہ جو آدمی بائبل کا اتنا ایکسپرٹ ہو وہ یہ کہنے لگے، کیونکہ بائبل میں ہے کہ فرعون کے زمانے میں فرعون اپنا برتھ ڈے مناتا تھا، خود بائبل میں ہے. اس لیے عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے
ان کو جیہوز وٹنس کہتے ہیں. یہ فرقہ خود گمراہ تو ہے ہی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو بات ان کو سمجھ میں آئی ہمارے بہت سارے دائیوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورے بائبل میں چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دونوں میں بھی کہیں بھی عیسائیت کے اعتبار سے نیک لوگوں کے لیے برتھ ڈے منانے کی بات نہیں آئی، پورے بائبل میں نہیں ہے. اور واقعی صحیح ہے، کہیں بھی نہیں ہے. اگر برتھ ڈے منانے کا ذکر آیا ہے، میلاد کا اگر ذکر آیا ہے، تو وہ کس کے لیے آیا ہے؟ فرعون کے لیے آیا ہے. کہتے ہم نہیں منائیں گے. عیسائی خود برتھ ڈے نہیں منانے کی بات کہہ رہا ہے. اور ہمارے بعض دعات جو کمپیریٹیو ریلیجن کے بارے میں بولتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پھر آپ بتائیں، پھر نبی کا اگر عید میلاد النبی مناتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ اور کوئی کہے کہ بھائی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کا یا کچھ مولوی صاحب کا، مسجد کے امام صاحب کا برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں، ان کو ہم معبود تو نہیں مانتے ہیں، چلے گا. آپ بتائیے کتنی گمراہیاں آ سکتی ہیں جب واقعی آدمی سلف کے منہج کو چھوڑ دے. میری سمجھ میں بات آتی ہے اگر کہنے لگے. اب دل کے بارے میں مصیبت پیدا ہو گئی. سائنس کیا بول رہا ہے کہ عقل سوچتی ہے، دماغ سوچتا ہے، برین. اور حدیث میں کیا ہے؟ دل شفاء لما فی الصدور قرآن میں ہے، اور کئی جگہوں پہ قلب کا ذکر آیا ہے. اب حدیث میں کیا ہے؟ معراج کی رات میں اور بچپن میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے سینے میں سے آپ کا دل نکالا گیا اور اس کو دھویا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اس کو جنت سے تشتا ہے سونے کا، اس میں دھویا گیا. آپ کو معراج کی رات میں بھی دھویا گیا ہے. جبریل نے آپ کا سینہ کھول کے اس میں دل کو دھویا. اب مصیبت کھڑی ہو گئی، اب یہ تو دل دھویا جا رہا ہے اور حکمت بھری گئی معراج کی رات میں. کہاں؟ سر میں، دل میں. اب جو سائنس والے بیچارے پریشان ہو گئے، اب اس کو کیا بولیں، کیونکہ سائنس والے کیا بول رہے ہیں کہ قلب کا لفظ سینٹر کے لیے بھی آتا ہے. بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے؟ کچھ لوگوں کو بات تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہوگی، اشارے، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. بات سمجھ لیں کہ قلب جو ہے یہ سینٹر کے لیے کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اس لیے انسان کا سینٹر کیا ہے؟ عقل ہے. تو اس لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے دل کو ماننا ضروری نہیں ہے. تو سینٹر ہوتا ہے، سینٹر یہاں بھی ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ قرآن و سنت اور سلف کے منہج کو سینٹر نہیں بنانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک کینیڈین ہے، دیکھیے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس ہمارے لیے معبود کا مرتبہ اگر اپنا، رسول کا مرتبہ اگر لے لے، اللہ کا مرتبہ لے لے، بڑی مصیبتیں ہو سکتی ہیں. تحریف کی ایک فرع ہے. ایک تحریف متن میں ہوتی ہے اور ایک معنوی تحریف ہوتی ہے فہم میں. اگر ہم سائنس کو مستقل حیثیت دے دیں، ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم سائنس کو معبود نہیں بناتے ہیں، رسول نہیں بناتے ہیں. سائنس ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، وہ کبھی بدلتا بھی رہتا ہے. ایک کینیڈین ہے، غالباً AJ آرتھر اس کا نام ہے، اور PhD ہو. اس نے ایک کتاب لکھی ہے نیورو کارڈیولوجی، اور 2 کتابیں اس کی ہیں اسی موضوع پہ. اس نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جیسے آدمی کے دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں، ویسے آدمی کے دل میں بھی ہوتے ہیں، اور دماغ کا اور دل کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور دل کی اپنی ایک یادداشت ہوتی ہے. اور آپ دل کو ایک دماغ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ایک ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں. یعنی آج نئی تحقیق سامنے کیا آ رہی ہے؟ دل بھی سوچتا ہے، دل بھی فیصلہ کرتا ہے، دل میں بھی یادداشت ہوتی ہے، دل کو بھی برین آپ کہہ سکتے ہیں. اس نے ٹرمینالوجی، اس نے کیا کہا کہ آپ اس کو ایک ہارٹ برین کہہ سکتے ہیں. ایک غیر مسلم، اب تحقیق ہو رہی نا، نہیں، نبی کے ساتھ ہی اگر ہاتھ پکڑ کے ٹھہرے رہتے تو مصیبت نہیں آتی، تعویل کی ضرورت نہیں پیدا ہوتی کہ نبی نے کہا نا دل، اللہ نے کہا نا دل، بس ٹھہرے رہو ادھر ہی. سائنس کو جانے، تھوڑا چکر گھوم کے آئے گا، بازار میں گھوم کے آئے گا، میدان میں ہوا لے کے آنے تو واپس وہیں آئے گا.
آپ کیوں اپنی جگہ چھوڑ کے اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ یہ فہم کی بلا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ جو دو چیزیں ہیں جو میں نے ابتدا میں کہی، اب اس کو واپس سے، میں بہت کم وقت ہے، میں اس کو 2 منٹ میں اس کو اختصار سے بتاتا ہوں. 2 بگاڑ ہیں، ایک علمی بگاڑ، دوسرا عملی بگاڑ. علمی بگاڑ 2 وجہ سے آتا ہے. ایسی چیز کو اپنے لیے ایسے ذریعے سے علم لینا جس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ضعیف حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، باپ دادا کی رسم و رواج وغیرہ وغیرہ، اس کو دلیل بنانا. یا صحیح دلیلیں قرآن حدیث لیکن اپنا فہم، قرآن سننا ان سائنس، قرآن سننا ان لاجک، قرآن سننا یا اور میرا فہم، قرآن سننا اور میں. تو اس طرح سے اگر آدمی استدلال کرنا شروع کرے مصیبت کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ آدمی کا علم بڑھتا رہتا ہے، تجربات بدلتے رہتے ہیں، آج کچھ رہا ہے کل کچھ رہا ہے. تو غلط علم کو دلیل بنانا یا صحیح علم کو غلط سمجھنا یہ آدمی کے علمی بگاڑ کا سبب ہے. 2 عملی بگاڑ کب آتا ہے؟ 2 طرح سے، تقصیر اور غلو یا تشدد جس کو آپ کہیں، کہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرنا یا اس میں کوتاہی کرنا، اور جو کرنے کے اعمال ہیں ان میں جو حد شریعت نے رکھی ہے اپنی طرف سے اس میں منمانے اضافے کرنا، اس میں اپنی طرف سے اس میں کلرنگ، کچھ اپنے من کے اپنے دل کے رنگ بھرنا شروع کرنا، دین کو مزین کرنے کی کوشش کرنا، نقش و نگاری دین میں کرنا اپنی طرف سے. یہ وہ اضافے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، بدعات ہیں. اور تقصیر محرمات میں کی طرف جانا اور فرائض میں کوتاہی کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نفس سے مغلوب ہو جانا. شیطان کی چابی کیا ہے؟ شیطان کہاں چابی لگائے گا؟ دروازہ آپ کا بند ہے. شیطان کے گھسنے کا راستہ کیا ہے؟ نفس ہے. شیطان باہر سے دستک دیتا ہے، اندر سے نفس دروازہ کھولتا ہے، آئیے تشریف لائیے. آپ اپنے نفس کو اگر ٹرین کرتے ہیں دروازہ نہیں کھولنا، اندر مت آنے دینا اس کو، تب جا کے آپ کی بات ماننے والا ہو. اور آپ کی کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا اگر نفس ہو جائے، ڈسپلن اس میں آ جائے، باہر سے ورغرار ذرا کھول، میں تیرے کو ایک آئس کریم دیتا ہوں ذرا کھول تو صحیح، اور نفس اندر سے کھول رہا ہے، رغبت کی وجہ سے، لذت کی طلب میں شیطان اندر آ جائے گا، وہ جہاں چاہے پھر لے جائے گا. لیکن اگر نفس آپ کا ڈسپلن ہے، نہیں مجھ کو حکم ہے دروازہ نہیں کھولنا، کچھ بھی ہو جائے، ڈرائے گا تو بھی نہیں مانوں گا، لالچ دے گا تو بھی نہیں مانوں گا، میں دروازہ نہیں کھولوں گا. اگر نفس اس سے مرغوب اور مغلوب نہیں ہوتا ہے تب آپ کامیاب ہیں. اور نفس کی 2 کمزوریاں ہیں، ایک راحت کی طلب اور 2 لذتوں کی طلب. راحت کی طلب کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو انسان توڑتا ہے، فرائض میں کوتاہی کرتا ہے کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے، اس کو تکلیف اسی لیے کہتے ہیں. اور لذتوں کی طلب کی وجہ سے اللہ کی ممنوعات کا ارتکاب آدمی کرتا ہے. منع کی ہوئی چیزوں کو لذت کی طلب کی وجہ سے اس کی طرف آدمی لپکتا ہے. یہ نفس کی یعنی مصیبت ہے، اس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گندگیوں سے، اس کو تربیت دی، اس کو ڈسپلن بنایا، اس کو پابند بنایا. وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو مٹی میں دبا دیا، یعنی گناہوں کی اس میں دبا دیا، اس کو اس پر پردہ ڈال دیا، اس کو خراب کیا. دساہا اس کو خراب کر دیا، اس کو بگاڑ دیا، اس کی منمانی چیزیں اس کو دے دی اور اپنے دین کو خراب کر دیا. تو نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے. ہم علم کو عمل کا بدل نہ سمجھ لیں. چلو اپنے کو توحید بھی معلوم پڑ گئی، نماز بھی اپنی صحیح ہو گئی، کہاں نگاہ رکھیں کہاں ہاتھ رکھیں سب صحیح ہو گیا. اب جنت اپنے لیے کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی. ابھی تو آپ کا سفر شروع ہوا ہے. اب تو شیطان بولے گا یہ دیکھو اس کو چھوڑو، اس کے پیچھے چلو، وہ تو جا رہا غلط، یہ اپنے کام کا آدمی، اس کو بھٹکاؤ. واقعی جو صراط مستقیم پا لے اس کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں ہمیشہ. اس لیے اس کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اور ساری مصیبت کی جڑ ہمارا نفس ہے. اگر نفس پابند ہو جائے شیطان کے سارے یعنی اس کے سارے حربے ناکام ہو جائیں گے. لیکن اگر نفس ہی کمزور رہے
تو شیطان کو موقع مل کے بعض اوقات نفس کا بگاڑ عقائد ہی کی خرابی کا ذریعہ بن جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو صریح حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عہدہ چلا جائے گا. اگر مان لیتے ہیں کہ حق ہے تو لوگ ہم کو گدی سے ہٹا دیں گے. کفر کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے نفس سے مغلوب ہو کر. تو نفس اتنا خطرناک ہے، اس لیے اس کو مہذب بنائیں، اس کو پابند بنائیں، اس کو جنگلی گھوڑا نہ بننے دیں کہ جہاں وہ لے جائیں ہم اس کے پیچھے چلے جائیں. اس کو پابند بنائیں. جس نے آدمی نے نفس کو پابند بنا لیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند کر دیا، وہ آدمی واقعی کامیاب ہے. وہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والا، نجات پانے والا انسان ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کے سمجھنے کی اور اس کا خیال رکھ کے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.